بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستو, میں فہیم عباس آپ سب کو نیوز کیفے میں خوش آمدید کہتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہیں اور آج کے دن کا, اس ہفتے کا ایک اچھا سا آغاز بھی کر چکے ہیں. آج ہم اپنے پروگرام میں خصوصی طور پہ بات کرنے والے ہیں کشمیر ایشو کے حوالے سے, اور کشمیر ایشو سے متعلق جتنی بھی تازہ ترین خبریں ہیں ان کو آج ہم اپنے پروگرام میں اپنے مہمانوں کے ساتھ زیر بحث لائیں گے. میں اپنے مہمانوں کا تعارف کرواتا چلوں. میرے ساتھ مہمانوں میں جو سب سے پہلے مہمان موجود ہیں, یہ ان کا تعلق جو ہے وہ آرمی سے, ریٹائرڈ کرنل ہیں طاہر مسعود صاحب, جو کہ تمغہ امتیاز حاصل کر چکے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ ایک دفاعی تجزیہ کار بھی. ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. تھینک یو سو مچ. کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر, آپ سنائیں. ٹھیک, الحمدللہ, آل گڈ. اور میرے ساتھ جو دوسرے مہمان ہیں یہ بھی تجزیہ کار ہیں, اور آج ہم ان سے اسی حوالے سے ان کی رائے بھی پروگرام میں شامل کریں گے. ہمارے ساتھ ہیں جناب اختر ارائیں صاحب, آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم جناب. وعلیکم السلام. کیسے ہیں اختر بھائی؟ بالکل ٹھیک ہیں, فرسٹ کلاس. گریٹ سر. ہم ویسے تقریباً روزانہ ہی پروگرام کے پہلے حصے میں کشمیر کے حوالے سے ہم بات کیا کرتے ہیں. ابھی تک جو صورتحال ہے, جہاں تک ہم بات کر چکے ہیں اور جو سب کچھ نظر آ رہا ہے, اس کے بعد میں آپ سے یہ مطلب گفتگو کا آغاز ایسے کرنا چاہوں گا کہ جس طرح امریکہ پاکستان اور بھارت کی کشمیر کے معاملے پہ ثالثی کی آفر تقریباً 3 دفعہ کر چکا ہے, ہم ایک ایسے ثالث کو مطلب کس طرح قبول کر سکتے ہیں جس کا جھکاؤ ہمارے حریف کے ساتھ ہو؟ دیکھیں, یہ تو ایک انڈرسٹوڈ سی بات ہے کہ امریکہ کا جھکاؤ انڈیا کی طرف ہے اور رہے گا. اب ایک اپنی فیس سیونگ کے لیے وہ کہہ دیتا ہے کہ ہم ثالثی کے لیے تیار ہیں, میڈیشن ہم کریں گے, بٹ وہ کوئی سنسیئر نہیں ہے اس ایفرٹ کے اندر, جو کہ نظر آ رہا ہے, ساری دنیا کو بھی نظر آ رہا ہے, اسپیشلی ہمیں تو نظر آ ہی رہا ہے. تو اس سلسلے میں پاکستان کو ٹوٹل ریلائی کرنا ہے اپنے اوپر ہی. یہ بہت ضروری ہے. جو کچھ ہو رہا ہے انٹرنیشنل فورمز کے اوپر, جس طرح پروجیکٹ کیا جا رہا ہے, اس کے بغیر بھی گزارا نہیں, کیونکہ اکیلا تو نہیں ہے پاکستان, سب کو لے کے دنیا کو ساتھ چلنا ہے. جی ہاں. تو اس میں ایٹ لیسٹ اگر گورنمنٹس نہیں تو پبلک اوپینین تو ایک میک ہو رہا ہے نا دنیا کے اندر. صحیح ہے. امریکہ میں بھی لے لیں, آل اوور دی ورلڈ, کہ ایک لوگوں کو جن کو نہیں پتا تھا کشمیر کا مسئلہ کیا ہے, ان کو مسئلے کا پتہ چلا, نمبر 1. نمبر 2, پھر ان کو یہ پتا چلا کہ کشمیر میں کتنا ظلم کر رہا ہے انڈیا, یہ پتا چلا. اور اس کے بعد آہستہ آہستہ یہ پتا چلا کہ پاکستان تو تیار ہے اس مسئلے کو بیٹھ کے ٹیبل کے اوپر حل کرنے کے لیے, انڈر دی UN ریزولوشنز جو بھی پہلے ہو چکے ہیں, لیکن انڈیا نہیں تیار. اور سب سے بڑی بات یہ کہ آج آلموسٹ 50 ڈیز آئی تھنک سو, کل تک 49 تھے, 50 ڈیز ہو گئے اس کو کرفیو کو. اور جو لوگوں کی ادھر حالت ہے, میڈیا کا ادھر کوئی جانے نہیں دے رہا ہے, باقی انٹرنیٹ بند کیا ہوا ہے, ہمیں تو پکچر ہی نہیں پتہ چل رہی اصل کہ ادھر ہو کیا رہا ہے. مگر ابھی BBC امریکہ نے اور جتنے اس طرح کے انٹرنیشنل جو ادارے ہیں, انہوں نے اس طرح خبریں جو ہیں نکالنا شروع کی ہیں, اور وہ باقاعدہ اس طرح کی خبریں کہ آرمی نے ظلم کیا ہسپتال میں, یہ فلانا لڑکا تھا, اس کو بیلٹ گنز کی وجہ سے اس کی بنائی جا چکی تھی, اتنے دن بیمار رہا, پھر وہ مر گیا. آرمی نے جو ہے وہ جو انڈین آرمی نے کوئی بیان دیا ہے تو وہ بھی اس میں لا تعلقی کا اور لا علمی کا اظہار کیا, نہیں ہمیں نہیں پتا ہے. تو اس طرح کے جو ہے نا کچھ کیسز جو ہیں وہ نکل کر سامنے آنا شروع ہیں, احتجاج وغیرہ جو ہے ان کی ویڈیوز بھی آنا شروع ہیں. نہیں, ابھی تو جیسے کرفیو اٹھے گا دیکھیے گا کیا ہوتا ہے. بٹ جو آپ کی بات تھی, جو آپ کا سوال تھا مین, وہ یہ ہے کہ امریکہ سے ہمیں کسی قسم کی کوئی اچھائی کی امید نہیں رکھنی چاہیے, لیکن اپنی ایفرٹس ضرور ہمیں لابنگ بھی جاری رکھنی چاہیے, اور صرف مطلب گورنمنٹ نہیں, ہمیں لوگوں کو بھی ساتھ لے کے چلنا ہے. اور اوپینین ایک اگر آپ بناتے ہیں تو اس کا اثر پڑتا ہے. بالکل. ان کے اپنے پلانز ہیں, بڑے ایک بگر گیم ہے اسٹریٹجک لیول کی, جس کے اندر انڈیا, اسرائیل, امریکہ, یہ مطلب وہ کوئی بنتا نہیں ہے حساب تب. بٹ وہ ساری گیم الٹ سکتی ہے. ایک تو ان کی جب پبلک تھوڑا سا ان کو اویئرنیس آئے کہ یہ ہو, اور نمبر 2 پاکستان کے پاس اللہ تعالیٰ کا شکر ہے دنیا کی ایک بہت ہی مانی ہوئی آرمی ہے اور انٹیلیجنس سروسز ہیں, اور ہم کر سکتے ہیں, بالکل کر سکتے ہیں. بس ایک سنسیئرٹی اور ایفرٹ چاہیے, اچھی ہے, جس پہ میرا خیال آرمی بھی خوش ہے. جی بالکل بالکل. تو اس میں یہ ہے کہ ضروری نہیں کہ آپ ایک کوئی جنگ کی طرف جائیں یا کچھ کریں, دیر آر نمبر آف ویز. تو اس کے ذریعے حل ہم نے خود ہی کرنا ہے, پاکستان نے کرنا ہے, اپنی ایفرٹ سے کرنا ہے. اس کے لیے ہم دائما جتنا مرضی دیکھ لیں, بہت
اچھا ہے کہ ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ جب ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائیں اور خود جا کے تو بس کود جائیں اور لڑائی شروع کر دیں، تو وہ بھی کوئی سولوشن نہیں ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ جنگ ہم کرنا نہیں چاہتے. اگر کبھی ایسی صورتحال پڑے بھی تو ہم چاہتے ہیں کہ بھی نہیں، جنگ جو ہے نا وہ ہم نہیں کریں گے، ہم بالکل کول رہیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ حل بھی اپنی مرضی کا چاہتے ہیں. حل بھی اپنی مرضی کا چاہتے ہیں، ہوگا انشاءاللہ تعالی. اور اس میں یہ ہے کہ مودی نے خود ہی اپنی غلطی کر لی ایک بہت بڑی، کہ ایک تو اس کا فیس پہلے ہی اتنا تھا، مشہور تھا کہ وہ کس طرح کا ہے، RSS اور یہ سارے لوگ، اور اس کے بعد پھر یہ والا جو ایک سٹیپ لیا ہے اس کی وجہ سے ہائی لائٹ ہو گیا پوری دنیا کے اندر. اور ابھی اگر پاکستان کوئی سٹیپ لیتا ہے، جو کہ اگر فوری طور پہ لے لیتا ہے، تو مے بی اب تک دنیا آپ کے اگینسٹ ہو چکی ہوتی کہ یہ دیکھیں یہ کیا کر رہے ہیں، وہ کیا کر رہے ہیں. انڈیا کو آپ کو پتا ہے لابینگ کافی اسٹرانگ ہے، سارا کچھ ہے، تو میڈیا کے اندر بھی دائم ہے، پوری دنیا کے اندر آ جاتا. تو پاکستان نے بڑا کام اینڈ کول پلے کیا ہے اس معاملے کے اندر، جس کا پاکستان کو ان دی لانگر رن بہت ایڈوانٹیج ہوگا. ورلڈ فورمز کے اوپر تو ایڈوانٹیج ہو ہی رہا ہے. ابھی UN کے اندر جو ایک اسپیچ ہوگی پرائم منسٹر کی، وہ سب لوگ اس کا انتظار کر رہے ہیں کہ اس میں کیا ہوتا ہے، اس سے کہ اس میں کافی زیادہ فائدہ کیا ہوتا ہے. اور آپ کو اپنے دوستوں کا اور دشمنوں کا پتہ لگنا شروع ہو گیا کہ مسلم ورلڈ کے اندر بھی کون آپ کو سپورٹ کر رہا ہے، کون آپ کو نہیں سپورٹ کر رہا ہے. تو یہ ساری چیزیں امپورٹنٹ ہیں ایک اس لیول پہ آ کے، کہ یہ جتنا اس کو جس طرح گورنمنٹ ڈیل کر رہی ہے وہ ایسے ہی ہونا چاہیے تھا. اور ایگزیکٹلی ویسے ہی ہو رہا ہے کہ جس طرح پلان تھا آپ کا کہ مودی کی ان ریٹیلیشن ہم نے کرنا کیا ہے. پائپ لائن میں بہت کچھ ہے، ہم بہت کچھ سکتے ہیں، اور انڈیا بھی جانتا ہے اور ساری دنیا جانتی ہے. مودی کی وجہ سے بھارت کی جو ایک ساکھ تھی اس کو کافی نقصان پہنچا ہے. بھارت کو اس حوالے سے تو کافی لاس ہو چکا ہے کہ یہ ایک جس کو وہ اندرونی مسئلہ کہتے تھے، اب وہ ایک عالمی مسئلہ بن چکا ہے. اور وہ جو مظالم ڈھا رہے ہیں وہ اب پوری دنیا کے سامنے آ رہے ہیں. پبلک اوپینین ڈیولپ ہو رہا ہے. اختر اڈائی صاحب، آپ سے میں یہیں سے اگلا سوال بھی میں جوڑوں گا کہ کیا اس پبلک اوپینین کے ڈیولپ ہونے سے جو کشمیریوں پہ ہونے والے مظالم ہیں کیا وہ بھی کم ہو سکتے ہیں؟ کوئی اس سے فرق پڑے گا؟ کوئی دیکھیے فرق ایک دم تو نہیں پڑتا، مگر ایک ایسی اسٹریٹجی اڈاپٹ کرنی ہوتی ہے کہ جب کوئی بھی قوم کھڑی ہو جائے، سوئی ہوئی قوم کو جگانا. کیونکہ دیکھیں ایک جو سیکیورٹی فورسز ہیں، افواج پاکستان کہہ لیں، کہ انہی کا کام نہیں ہے دفاع کرنا، یہ بیسکلی پوری قوم کا کام ہے. ٹھیک ہے نا؟ پبلک جو ہے جاگے گی، اس کی سوئی ہوئی پبلک ہے، اس کو پتہ چلے گا کیا ہے. دیکھیے میں تھوڑا سا انڈیا کی بات کرنا چاہوں گا، ان کی پبلک کی بھی بات کرنا چاہوں گا. آپ نے ابھی ایک جملہ اس میں بیچ میں ذکر کیا کہ مودی کی گورنمنٹ سے انڈین جو ہے وہ بھی وہ ہیں. دیکھیے وہاں مودی گورنمنٹ یا وہاں کی سیاست کا جو انداز ہے وہ بالکل ایسا ہے کہ وہ سوشل میڈیا ان کا دیکھ لیں، ان کا اپنا الیکٹرانک میڈیا دیکھ لیں، کہ وہ اپنی عوام کو اتنا بیوقوف بنا لیتے ہیں، آسانی سے بیوقوف بنا لیتے ہیں. اگر سینسیبل جو کلاس وہاں پر موجود ہے عوام، وہ تو بالکل مودی کی حرکات جو ہے اس کو دیکھ چکی ہیں. اگر آپ تھوڑی سی پاکستان کی لیڈرشپ کی بات کریں یا انڈیا کی لیڈرشپ کی بات کریں کہ ان کا بیک گراؤنڈ دیکھ لیں، یہاں کی اس وقت جو لیڈرشپ ہے اس کا بیک گراؤنڈ دیکھ لیں. ٹھیک ہے، انہوں نے کیا کیا گجرات میں کیا، اس نے کس ادارے سے اس کا تعلق رہا، آج تک وہ دہشت گردی کرتے ہوئے آ رہے ہیں. ان کا انداز ہی ایسا ہے. جو یہاں پر اس وقت لیڈرشپ ہے، جو ظاہر ہے جو یہ تینوں چاروں فورسز ہیں، ظاہر ایک ہی پیج پر ہیں. کبھی ایک بات بنتی ہے، جو یہاں کے پرائم منسٹر ہیں انہوں نے کیا کیا، انہوں نے ورلڈ کپ جیتا، یا انہوں نے جو سپوز کے کوئی فلائی کام تھوڑا بہت کیا، ہاسپٹل بنایا، اس کا ریکارڈ ایسا نہیں ہے جو ریکارڈ مودی کا ہے. تو اب ان کی انٹرنیشنل جو کمیونٹی کے اندر جو ساکھ ہے وہ دیکھا جائے تو بہت بہتر، بہت امپروو ہوئی ہے، ریپڈلی امپروو ہوئی ہے. اس سے پہلے کی جو لیڈرشپ تھی وہ بہت سست روی کا شکار تھی. ایون ان کی فورن پالیسی ہی سمجھ میں نہیں آتی تھی. یہ خارجہ منسٹر، مطلب ان کے کوئی منسٹر بھی ایسے نہیں تھے کہ جو وہ کنٹینیوٹی میں پروسیس کرتے رہیں. تو اس وقت جیسے کرنل صاحب نے کہا کہ یہ بہت زبردست جو ہے حکمت عملی چل رہی ہے. ہم عوام کے بغیر، ہم انٹرنیشنل کمیونٹی کے بغیر ظاہر ہے کہ ہم یہ سکسیس حاصل نہیں کر پائیں گے. صحیح. سر یہ ابھی جو آج کا جو اخبار ہے اس میں جو سب سے بڑی جو سرخی ہے وہ میں بتاتا چلوں. امریکہ بھارت رشتہ زیادہ مضبوط، دفاعی معاہدے کے لیے امید ہیں. امریکہ اور بھارت اسلامی دہشت گردی کے خلاف مل کے لڑیں گے. ٹھیک ہے، ٹرمپ ہیوسٹن میں مودی کے خلاف احتجاج اور نعرے. ٹھیک ہے، یہ جہاں یہ ایک
ایک ایونٹ پورا ہوا ہے, اس میں احتجاج بھی ہوا ہے جس میں کشمیریوں اور سکھوں نے وہ مل کے ریفرینڈم کے لیے انہوں نے احتجاج کیا ہے. یہ بھی مودی کے خلاف بھی نعرے لگے ہیں. مگر یہاں پہ کیا ہو رہا ہے کہ اسلامی دہشت گردی ایک طرف ایسا یہ معاملہ چل رہا ہے, بھارت اور امریکہ ان دونوں کا اتحاد ہو رہا ہے ایک سائڈ پہ, اور ہمارے وزیر اعظم عمران خان صاحب جا رہے ہیں تو سعودی عرب حاضری دے کے جا رہے ہیں وہاں پہ محمد بن سلمان سے ملاقات کر کے. ٹھیک ہے, اس کے کوئی ریزلٹس ہو سکتے ہیں کہ کیونکہ وہ ٹرمپ سے ڈائریکٹ ہیں اور ان کا جو داماد ہے ان سے ان کی دوستی بھی ہے, اور مطلب وہ سارا کچھ ٹھیک ہے. مگر ادھر اسلامی دہشت گردی کی بات ہو رہی ہے, اسلام کے خلاف ساری طاقتیں اکٹھی ہو رہی ہیں اور ادھر آپس میں لڑائیاں بھی چل رہی ہیں. ایران, اور ہم نے یہ بھی یقین دہانی کروا دی کہ تسی پریشان نہ, وہ اسی تہاڈے نال, وہ امریکہ کو, سعودیہ کو یہ بھی کہہ دیا ہے کیا ہم ایران کے خلاف بھی تلوار اٹھائیں گے ہم. مطلب یہ کس طرف حالات جا رہے ہیں ادھر آپ عالمی سطح پہ دیکھتے ہیں تو کیا دیکھیں انٹرنیشنل لیول پہ بہت کمپلیکیٹڈ سچویشن ہے. یہ ایک بہت بڑی بگر گیم کا ایک پارٹ ہے جو چل رہا ہے, اور ایسے ہی انہوں نے پلان کیا ہو جیسے یہ چلا رہے ہیں. اوور آل تو بگر گیم میں جیسے میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ مین جو پلیئر ہیں وہ ہیں اسرائیل, امریکہ, اور انہوں نے انڈیا کو ساتھ ملا کے, کیونکہ اس ریجن کے اندر اب چائنا, رشیا, یہ وہ ان کو تو ساتھ ہو نہیں سکتا تھا. بٹ یہ گیم بہت جلدی الٹی ہونے والی, میرا اپنا پرسنل ایک اوپینین ہے کہ بہت جلدی یہ الٹی ہونے والی ہے. ان کیلکولیشنز میں بہت پہلے کی کیلکولیشنز ہوئی ہیں, بہت پہلے کے پلان بنے ہوئے ہیں, کوئی ابھی کے پلان نہیں بنے ہوئے ہیں, بہت پہلے کی ٹائم لائنز طے ہوئی ہیں. آپ کو پتہ ہی ہے کہ امریکہ کتنا ایڈوانس اور کتنا اس حساب سے پلان کرتا ہے جو ورلڈ لیول پہ کہاں جانا ہے, کیا بہانہ بنانا ہے, کس طرح کسی کنٹری کو, یا عراق کے ساتھ کیا ہوا, ایجپٹ کے ساتھ کیا ہوا, یمن کے ساتھ کیا ہوا, سیریا کے ساتھ کیا ہوا, ایوری بڈی نوز. اس میں کوئی شک والی کسی کو بات رہنی نہیں چاہیے کہ آج وہ کنٹریز کہاں ہیں بیچارے جن کا اتنا نام تھا اور آرمیز تھیں اور پتہ نہیں کیا کچھ تھا. تو گیمز تو ان کی اپنے پلان کے مطابق چل رہی ہیں. بس اس ایکویشن کے اندر ایک چائنا کا اتنا میجر رول ریجن کے اندر اٹ واز ناٹ ایکسپیکٹڈ. آئی تھنک سو مے بی انہوں نے اس کے ساتھ چائنا کا ایران کے ساتھ کھڑے ہو جانا. ابھی ریسنٹلی آپ نے سنا ہوگا کہ ایران کے ساتھ انہوں نے ٹریڈ اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ انہوں نے معاہدے شادے بھی کیے ہیں, اور بڑا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اچھے ٹرمز پہ جا رہے ہیں وہ لوگ. پھر ابھی اس میں سے وہ رشیا کو آپ مائنس نہیں کر سکتے, رشیا کا بھی انفلوئنس رہے گا. تو اب یہ تو ایک کاسمیٹک سا ایک بیان ہے لوگوں کے ایموشنز کو ابھارنے کا, جس طرح کرتا رہتا ہے انڈیا تو بہت زیادہ کر رہا ہے کہ ان کا ہر چینل ہی بس اپنے لوگوں کو صرف یہی موٹیویٹ کرتا ہے کہ جی پاکستان کے خلاف پڑ جاؤ بس کسی وقت بھی نا, پاکستان تو اس کو ختم کرنا ہے. جی. تو ان کا تو ٹوٹل ایم یہ ہے. اب جو ہے اس پہ امریکن میڈیا یا اس طرح کو ان لوگوں کو تھوڑا سا موٹیویٹ کرنے کے لیے, اور ان کو مسلمانوں کے اگینسٹ تو آلریڈی بہت زیادہ ہیں, ان کی میڈیا نے کیا ہوا ہے, اور ان کو فردر کرنے کے لیے اسلامی ٹیررزم اور یہ اور وہ اس طرح کی جو ٹرمینالوجیز یوز ہو رہی ہیں اور یہ کر رہے ہیں اور وہ کر رہے ہیں. بڑی نوز کہ کہاں پہ ہے اسلامی ٹیررزم اس وقت. ٹیررسٹ تو وہ ہیں جو کر رہے ہیں, جی ہاں, جو خون بہا رہے ہیں جدھر بھی ہے. کہاں پہ اسلامی اس وقت کون سا مسلم کنٹری ہے جو کوئی ٹیررزم کر رہا ہے, یا کسی اور کنٹری پہ اس نے چڑھائی کی ہوئی ہے, یا کسی کنٹری کے اندر جا کے کوئی کسی اور لوگوں کو, ہندوؤں کو, کرسچینس کو, جیوز کو کون مار رہا ہے؟ کوئی مار پیٹ نہیں کر رہا. ہر جگہ مار پڑ رہی ہے تو مسلمانوں کو پڑ رہی ہے. فلسطین میں دیکھ لیں, کشمیر میں دیکھ لیں, انڈیا کے اندر دیکھ لیں, ہر جگہ مسلمانوں کو مار پڑ رہی ہے. وجہ کوئی اتحاد کا نہ ہونا, یا اس وقت میں مسلم جو ورلڈ ہے اس میں اچھی اور بڑی قیادتوں کا نہ ہونا, کیا یہ بھی تو کوئی وجہ نہیں ہے؟ اس حوالے سے بھی مزید بات کرتے ہیں پروگرام کے اگلے حصے میں کہ کس طرح ہم سارے مسلمان ممالک وہ کشمیریوں کے حق میں. اختر ارائیں صاحب, وقت پہلے ہم نے کرنل صاحب سے بات کی ہے, ابھی میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ اس حوالے سے کیا رائے رکھتے ہیں اپنی, کہ کیا پاکستان کو سعودی عرب کی ضرورت ہے, پاکستان کو چین کی ضرورت ہے, پاکستان کو امریکہ کی ضرورت ہے, یا سعودی عرب کو ایران کے معاملے میں پاکستان کی ضرورت ہے, یا چین کو امریکہ کے اور اپنے پیک کی وجہ سے پاکستان کی ضرورت ہے, یا امریکہ کو افغانستان کی وجہ سے پاکستان کی ضرورت ہے؟ تو ہم گلاس آدھا خالی ہے اس طرح سوچ رہے ہیں, یا ہمیں اس طرح سوچنا چاہیے کہ گلاس آدھا بھرا ہوا ہے؟ دیکھیے الحمدللہ ہم تو یہی سوچتے ہیں ہمیشہ کہ گلاس آدھا بھرا ہوا ہے,
ہم اپنی جغرافی کے کل جو ہماری لوکیشن ہے اس لوکیشن کو ہم دیکھتے ہوئے ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری تمام ممالک کو ضرورت ہے، مگر ہر کسی کے اپنے ڈومین اور مفادات ہیں. دنیا گلوبل بیسکلی مفادات کی ہی معاملات چلتے ہیں، مفادات کی جنگ ہوتی ہے، اسی کے خلاف اسی کی وجہ سے تھنک ٹینک بنے ہوئے ہیں. وہی چاہتے ہیں کہ ہم یہ کریں. چائنا کا ایک اپنا پلان ہے، ان کو مے بی کہ ہمیں بہت زیادہ اس کوریڈور کی وجہ سے ریکوائرمنٹ ہے. ایون سعودی عرب کو ریکوائرمنٹ ہے، سب کو ریکوائرمنٹ ہے، ہمیں بھی ان کی ریکوائرمنٹ ہے. اگر ہماری اس وقت جو فارن پالیسی چل رہی ہے میرے حساب سے بہت بہترین ہے، کوشش کی جا رہی ہے. نو ڈاؤٹ کہ انتہائی زیادہ پریشرز ہیں، اتنے زیادہ پریشرز ہیں کہ اگر سوچا جائے تو بہت سے پریشرز ہیں، جیسے آپ نے تھوڑا سا اشارہ اور ذکر بھی کیا. مگر ہمیں سب کو ایک دوسرے کی ضرورت ہے. دیکھیں جنگ سولوشن ہے نہیں، دنیا یہ چاہتی نہیں. ادروائز اگر وہ بھی کمپیئر کر کے دیکھ لیں کہ ہماری میزائل ٹیکنالوجی بھی ایک ایسی ہے کہ اس کی کیلکولیشن موجود ہے، ہم فل ریڈی ہیں. مگر جنگ اس خطے میں کوئی نہیں چاہتا، تمام ممالک کے مفادات موجود ہیں. اگر ابھی دیکھیے کہ خطے میں سچویشن کریٹ کی جا رہی ہے ایران اور سعودی عرب کی سچویشن کو لے کے، ٹھیک ہے، اور الحمدللہ ہمارے ایران سے تعلقات بھی اچھے ہیں، اور میں نہیں سمجھتا کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ سعودی عرب سے ملتے ہوئے گئے تو شاید ان کے ساتھ جو ہے کوئی فرینڈشپ کے جو معاملات ہیں اور ایران کو وہ نگلیکٹ کر رہے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں. ان کے بھی ہمارے ساتھ تعلقات ہیں اور ہمارے بھی ان کے ساتھ تعلقات ہیں. سعودیہ ایران لڑائی میں میرا نہیں خیال کہ پاکستان جو ہے کبھی بھی وہ ایران کے خلاف لڑے گا. نہیں بالکل ہم سمجھتے ہیں کہ میرا یہ پوائنٹ آف ویو ہے کہ ایسا نہیں ہے. مے بی کہ عوام یہ سمجھتی ہے کیونکہ ہمارے پاس ڈفرینٹ اوپینین رکھنے والے لوگ موجود ہیں. جہاں تک افغانستان کی میں نے بات نہیں کی، افغانستان کے لیے بھی آپ نے دیکھ لیا کہ تھوڑا سا بھی اگر ٹرمپ نے ایک تھوڑی سی آنکھ دکھائی تو پھر وہاں سے کیا جواب ملا مجاہدین کی طرف سے. تو آپ یہ دیکھ لیں کہ افغانستان سے بھی وہ پھنس کے رہ گیا، اس میں بھی پاکستان کی ریکوائرمنٹ ان کو ہے. مگر ابھی تو انڈیا کی سپورٹ ہے. بالکل دیکھیں وہ انڈیا تو دیکھیں وہ ایک ڈفرینٹ اسٹریٹجی لے کے چل رہے ہوتے ہیں. اب یہ دیکھیے اسلامک دہشت گردی کیا چیز ہے بھائی. آپ ایک گھر کے اندر فیملیز موجود ہیں ان کے انڈیا کے قریب، یعنی ان کے اس میں آزاد کشمیر میں، کیا وہ بچے دہشت گرد ہیں؟ کیا حق کے لیے سینہ تان کے اگر ایک بچہ یوں کر کے کھڑا ہو جاتا ہے تو وہ دہشت گردی ہے؟ اگر ان کو وہاں پر 50 دن کا کرفیو لگا کے رکھا ہے کہ ان کی فیملیز آخر بھاگیں، ہجرت کر کے چلے جائیں، وہ اپنی زمین نہیں چھوڑیں گے، وہاں خون بہائیں گے، کیا یہ سینہ تان کے کھڑا ہو جانا، پتھر چھوٹا سا ہاتھ میں لے لینا یہ دہشت گردی ہے؟ اس کے خلاف کیا مرڈر کر دیا جائے، مار دیا جائے، بھوکا مار دیا جائے، پانی پیاس یعنی کہ کربلا کا سما پیدا کر دیا جائے؟ یہ دہشت گردی نہیں ہے. دہشت گردی کیا عراق میں نہیں ہوئی تھی؟ دہشت گردی تو دیکھیں وہ اپنے ملک میں دیکھیں کیا دہشت گردی کر رہے ہیں. یہ اسلامک یہ جو دہشت گردی ہو رہی ہے، ہے یہ جو دہشت گردی ہو رہی ہے اس میں مطلب مسلمانوں کا کیا اتحاد نظر آ رہا ہے آپ کو؟ کیا اس پہ سارے متفق ہیں؟ ابھی بات تو یہی ہے کہ جس طرح ایک سر اکرم صاحب آپ بھی مجھے بتائیے گا، آج کل ایک میسج ہے وہ لوگوں کو واٹس ایپ پہ مل رہے ہیں اور وہ جس میں وہ کچھ آف ایئر چیزیں بتائی جا رہی، اور اس میں یہ بھی آئی ڈونٹ نو اس میں کوئی حقیقت ہے کہ نہیں ہے. ابھی اقوام متحدہ کا ہیومن رائٹس کونسل کا ایک وہ اجلاس ہوا جس میں 17 جو ہے وہ آپ کو لوگوں کی وہ چاہیے تھی حمایت، 17 ممالک کی، اور 16 جس میں OIC کے ممبرز بھی موجود ہیں، اور پاکستان کو وہ 17 لوگوں کی حمایت نہیں ملی ہے. اس حوالے سے ایران نے پاکستان کو کشمیر کے معاملے میں سپورٹ کیا ہے، UAE میں ایون بحرین نے اس نے سپورٹ نہیں کیا ہے، اور مسلم ممالک میں کافی سارے انہوں نے بھی نہیں کیا. تو ایسی صورتحال میں ہم کیا امید رکھتے ہیں کہ ادھر وہ اسلامک دہشت گردی کے خلاف جو ہے وہ اتحاد بنا رہے ہیں، اور آپ آپس میں ٹھیک ہے عمران خان صاحب کے اور یہ محمد بن سلمان صاحب کے تعلقات بہتر ہیں، مگر ان تعلقات کی بہتری کا ہم نے کیا اچار ڈالنا ہے کہ جب وہ کسی کام میں تو آپ اس موقع پہ نہ آپ کوئی اسلام کے نہ آپ کوئی انسانیت کے ساتھ نہ آپ ڈائریکٹ کوئی پاکستان کے ساتھ کوئی سپورٹ دکھا رہے ہیں، تو ہمارے لیے یہ کس چیز کے اتحادی اور کون سے مسلم ورلڈ اور کیا؟ میں تو اس نظر سے سوچ رہا ہوں. لیکن جو آپ بات کہہ رہے ہیں نا، ابھی اتنے بڑے بڑے لیڈرز ہیں، اتنا ان کے پاس انٹیلیجنس اپنی ہے، ان کے ایڈوائزرز ہیں، سارا کچھ ہے، تھنک ٹینکس ہیں، اس کے باوجود مجھے نہیں سمجھ آتی کہ وہ کیا سوچ رہے ہیں، کیونکہ ان دی لانگر رن وہ اپنا ہی نقصان کر رہے ہیں. امریکہ نے آج تک کس سے سنسیئرٹی دکھائی ہے؟
صدام سے بڑا ان کا تو کوئی دوست نہیں تھا نا کہ جا کے ملتے تھے اور کیا کرتے تھے. کرنل قذافی سے بڑا کوئی دوست نہیں تھا. اس کا کیا اثر ہوا؟ اور یہی حال اس وقت وہی ہسٹری اپنے آپ کو ریپیٹ کر رہی ہے کہ آپ ان کے ساتھ پیار محبت اتنا, اور اس وقت سعودی عرب سمجھ رہا ہے کہ امریکہ جو ہے نا ہمارے اوپر چل نہیں سکتا, جو کہتے ہیں وہ کرے گا, یہ کرے گا, اور ان کے پیار محبت کے اندر اپنا نقصان کر رہے ہیں. اور ان دی لانگر رن جیسے ہی کوئی ایسی بات پڑی, انڈیا اور یہ لوگ تو کبھی بھی مسلمانوں کے حق میں نہیں رہے. ابھی بھی اوور آل مسلم ٹیررزم کا نام آیا نا, جی تو یہ کچھ فوڈ فار تھاٹ ہے سعودی عرب کے لیے بھی اور باقی کنٹریز کے لیے بھی جنہوں نے سپورٹ کیا ہے انڈیا کو. دیکھیں, پاکستان کو نہ سپورٹ کرنے کا مطلب ہے کہ انڈیا کو سپورٹ کیا نا. جی ہاں, چاہے آپ اپوزیشن میں ووٹ ڈالا نہیں ڈالا یا کچھ بھی کیا, اگر آپ نے پاکستان کو کشمیر کے معاملے میں سپورٹ نہیں کیا تو آپ نے انڈیا کو سپورٹ کیا. اس میں بحرین جو ہے وہ سعودی عرب کا ایک بہت ہی ایک کلوز اور ان کے بڑے معاملات ملتے جلتے ہیں. بحرین نے ہندوستان کو سپورٹ کیا, تو وہ ہمیں جو ایک توقع تھی وہ اس کے بالکل عین خلاف, تو ہمیں بڑا, چلے ہم اس بات پہ لیکن میں کہتا ہوں کہ یہ بالکل توقع کے مطابق ہو رہا ہے. صحیح. تو اس میں اگر بگر گیم کی طرف جاتے ہیں, اگر ہم اپنا ایموشنز اور ایک مسلمان کی حیثیت سے دیکھتے ہیں تو بڑے دکھ اور تکلیف کی بات ہے, اور ہمارا دل مانتا نہیں کہ کوئی ایک مسلمان کیسے کر سکتا ہے یہ. اس وجہ سے نہ آپ تیار ہیں ماننے کو, نہ میں تیار ہوں, نہ کوئی بھی مسلمان ماننے کو تیار ہے کہ ایک مسلم کنٹری, اور اسپیشلی عرب کنٹریز کی طرف تو ایک بڑی ہم ریسپیکٹ کی نگاہ سے دیکھتے ہیں ہمارے ایک اسلامی تعلق اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق اور سارا جو بھی ہے, اور سارے پیغمبر تقریباً اسی ایریا میں آئے. پھر اس کے بعد جو ہمارا اپنا ہے, جتنی سب سے جو پاک اور متبرک جگہیں ہماری وہیں پہ ہیں, بے شک بے شک, اور تو ہمارا تو ایک بہت ہی ریسپیکٹ کا اور پیار کا رشتہ ہے. تو جب وہاں سے اس طرح ہوتا ہے تو پھر ایک وہ نا دل نہیں ماننے والی بات ہوتی ہے, تو وہ پھر دل نہیں مانتا. بٹ ہے یہ ہونا ایسے ہی ہے. مگر سر اس حوالے سے دیکھا جائے نا کہ ہم لوگ بڑے مطلب اطمینان میں ہیں کہ ہم جو بھی ایفرٹس کر رہے ہیں اس میں ہم مظلوم کا ساتھ دے رہے ہیں, ظالم کا نہیں دے رہے. ہم یہاں سے جو ہے نا وہ سکون میں, اور میرا خیال ہے ہم اپنی اس کوشش کو بے شک جاری رکھیں گے, دنیا ساتھ دے یا نہ, انشاءاللہ ہم کامیاب ہوں گے انشاءاللہ. ایک کالر ہمارے ساتھ انہیں شامل کرتے ہیں. السلام علیکم جی, کون ہے ہمارے ساتھ؟ ہیلو ہیلو, لائن ڈراپ ہو گئی. آپ دوبارہ کال کر سکتے ہیں. کال کرنے کے لیے یہاں پہ آپ کو ابھی کچھ لمحوں میں یہ نمبر آ بھی گیا ہے, تو آپ اس نمبر پہ رابطہ کیجئے اور کچھ کہنا چاہتے ہیں اس موضوع کے حوالے سے, تو ہمارے پروگرام کا حصہ بنیے. فہیم صاحب, میں آپ کے سوال کا ان حصوں پہ روشنی ڈالوں جہاں کرنل صاحب نے بات نہیں کی. کم و بیش سچویشن تو یہی ہے. ایک تو آپ نے سوشل میڈیا کا ذکر کیا. دیکھیں, سوشل میڈیا بھی بالکل اسی طرح سے ہے, کسی خاص ویپن کی طرح یوز کیا جا رہا ہے, ٹھیک ہے, اور اس کے سارے کے سارے وہ انویسٹمنٹ وہ انڈیا سے کرواتے ہیں, اپنی انویسٹمنٹ انڈیا میں کرتے ہیں. تو میں نہیں سمجھتا کہ وہ ہمارا اس لیول کا ساتھ دیں گے. یہ مفادات کی جنگ ہے. جو بات ہمیں سمجھنے کی ہے نا, میرا اپنی رائے ہے, میں بھی آپ کے مہمان اس میں زیادہ روشنی ڈال سکتے ہیں. لیکن ہمیں اپنے آپ کو بہت مضبوط کرنا ہے اکنامیکلی. ہمیں ایسی چیز کرنی ہے کہ ہم اتنے مضبوط ہو جائیں کہ ہمارے پاس اتنے ریسورسز ہو جائیں کہ ہم خود کشمیریوں کی مدد کر سکیں. میرا یہی کوشچن ہے آپ کے. تو آپ کو لگتا ہے کہ اکنامیکلی مضبوط کرنے کے لیے خود کو پاکستان میں ایسی کوششیں ہو رہی ہیں اور توجہ ہے؟ دیکھیں, میں سوری ٹو سے ایسی کوششوں, ایسی پالیسیز مجھے نظر نہیں آ رہی. آج آپ کا جو ہے نا معاشی بحران آیا ہوا ہے, آپ ان لوگوں سے کام نہیں لے رہے جو معیشت کو سمجھتے ہیں, اور جو لوگ ارد گرد ان کے بیٹھے ہوئے, میں عمران خان کی زندگی میں شک نہیں کر رہا, لیکن جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ بہت ہی ڈفر قسم کے لوگ ہیں. جو اچھے لوگ ہیں ان کو بالکل سائڈ لائن کر دیا گئے. اس پہ ذرا روشنی ڈالیے. تھینک یو سو مچ, تھینک یو سو مچ. جناب کرنل صاحب, کیا رائے رکھتے ہیں؟ میں بڑے امپریس ہوں یہ صاحب کہ کالر کتنا ایک ان ڈیپتھ ان کی نظر ہے ان چیزوں پہ, اور کتنے کنسرن ہے ان کا ان چیزوں پہ. باقی جو انہوں نے بات کی ہے بالکل ٹھیک کی ہے. ہر چیز بیسی اکنامکس کے اوپر کرتی ہے. اکنامیکلی ہم اسٹرانگ ہوں گے تو آگے بات چلے گی. باقی ٹھیک ہے, ہمارا جذبہ اپنی جگہ, ہماری آرمی اپنی جگہ, آپ کی انٹیلیجنس ایجنسیز اپنی جگہ, سارا کچھ اپنی جگہ, لیکن اکانومی از دی بیسس. اور جہاں تک میرا خیال ہے کہ بہت زیادہ ایفرٹ ہو رہی ہے اکانومی کو ٹریک پہ لانے کے لیے, لیکن نقصان اتنا زیادہ ہو چکا تھا کہ اتنی جلدی ممکن نہیں تھا کہ جی آپ سال, 1.5 سال, 2 سال کے اندر اس کو کوئی پازیٹیو رزلٹ سامنے آ جائیں. تو بٹ رزلٹ سامنے آئیں گے انشاءاللہ تعالی. آئی تھنک کہ جی بہت کام ہو رہا ہے اس پہ, اور
اسپیشلی جو بیلنس آف ٹریڈ ہے یہی ایک مین چیز ہے کہ جس سے آپ کا کوئی بات بن سکتی تھی اور وہ ایک پازیٹیو فگر شو کر رہا ہے. تو آئی تھنک سو کہ بہت زیادہ ہوگا. باقی اس میں ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے جو بات کی تھی ہم زیادہ باہر باقی مسلم کنٹریز کی طرف جا رہے ہیں. اب اندر دیکھیں ذرا اندر کیا حال ہو رہا ہے ہمارے پاکستان کے اندر کہ کون سپورٹ کر رہے ہیں اور کون اس وقت بیٹھ کے انڈیا کے مفادات کو لک آفٹر کر رہے ہیں. ایگزیکٹلی آپ دیکھیں ہمارے اس وقت یہاں پہ کچھ سیاستدان جن کے یقیناً لاکھوں اور کروڑوں کی تعداد میں ملک میں فالوورز بھی ہو سکتے ہیں, اتنے بڑے انفلوئنس رکھنے والے لوگ, وہ کشمیر کی سودے بازی کی بات کر رہے ہیں. سودا ہو چکا جی کشمیر کا, یہ کر دیا ہے, بیچ دیا ہے انہوں نے, یہ کر دیا ہے, وہ کر دیا ہے. اور جب ہماری پاکستان آرمی کی جانب سے بھی ایک واضح بیان سامنے آ چکا ہے کہ کشمیر پہ کسی قسم کی کوئی سودے بازی نہیں کی گئی ہے اور نہ ایسا ہو سکتا ہے, ہم آخری سانس تک کشمیریوں کے ساتھ کھڑے ہیں. جب آپ کو اتنے بڑے مطلب بینر سے آپ کو ایک خبر مل گئی ہے, آپ کو پوری وہ تصحیح کر دی گئی ہے, اس کے باوجود اگر آپ کشمیر کی سودے بازی کی وہ نعرے لگا رہے ہیں تو پھر ہم کہاں پہ کھڑے ہیں؟ تو ہم کس کو ساتھ دے رہے ہیں, کس کا موقف, کس کی انڈیا کا ساتھ دے رہے ہیں, انڈیا کا ساتھ ایسے موقع پہ یہی تو. ہاں تو مطلب یہ تو پھر آپ اپنے ہی ملک کے خلاف جنگ کر کے شروع بیٹھے ہوئے نا. فہیم صاحب اس میں ابھی ایک جیسے ابھی ریسنٹلی لاک ڈاؤن کرنے کی مولانا صاحب کی اسٹریٹجی ہے, جو کشمیر کمیٹی کے چیئرمین رہے انہوں نے اتنے عرصے کیا کیا. اب یہ دیکھیے گا کہ مولانا صاحب کا ساتھ جو ہے محترم نواز شریف صاحب دینے والے ہیں اور دے رہے ہیں, ٹھیک ہے. اب وہ اس کو سکسیس کرنے کے لیے اب یہ ڈسٹریکٹ کرنا یا جو وہ ایفرٹس گورنمنٹ آف پاکستان یا پورا مل کے جو ہے وہ ہماری فورسز کر رہی ہیں, یہ عوام کر رہی ہے, تو یہ اس طرح سے کیوں کیا جا رہا ہے؟ ان کے کیا مفادات ہیں اس ملک کے ساتھ, ٹھیک ہے نا, جس کو ہم گھیر اپ کرنا چاہ رہے ہیں, جس ایشو کو انٹرنیشنل فورم پر, لوکل ڈومیسٹک فورم پہ بھی ہم چاہتے ہیں کہ قوم ایک پیج پر آ جائے, ہم سب ایک سوچیں. وہاں ہماری سیاسی قوتیں, وہاں یہ وہ لوگ جو فالوور رکھتے ہیں, وہاں مل کے ان کی, اب دیکھیں نا لاک ڈاؤن ہم اتنے کروڑوں لاکھوں لوگوں کا ہم اجتماع کریں گے. اب وہ کیا یہ چاہتے ہیں کہ ہم وہ ایفرٹ نہ کریں, یا اس کے ساتھ کوئی بڑی بڑی سیاسی پارٹیوں نے یقین دہانی دلا دی ہے کہ ہاں ٹھیک ہے ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں لاک ڈاؤن کرنے میں, تو کیا یہ اچھی بات ہے؟ اس طرح کے معاملات بہت زیادہ ہیں. اور دوسری میں چھوٹی سی ایک بات کہنا چاہوں گا, اس فورم پہ اگر کوئی لوگ, آپ کا پروگرام ماشاءاللہ بہت دیکھا جاتا ہے, اگر ہم ایک انرجی, ایک لائٹ بھی فضول چلتی ہے اگر اس کی بھی آج سیونگ کرتے ہیں نا, مشکل وقت میں کام آنے والی چیز ہے. ہم اپنے وسائل, ہم پاکستان سے اگر محبت کرتے ہیں, ہم اپنے اگر اناج بھی ہم مشکل وقت کے لیے, اللہ نہ کرے ایسا وقت آئے, اگر اس کو بچاتے ہیں, اس کو ضائع نہیں کرتے, ہم وہ بھی ایک چھوٹا سا کنٹریبیوشن ہے. تو ہمیں ہر لحاظ سے, نظریاتی لحاظ سے, ہر لحاظ سے کنٹریبیوٹ کرنا چاہیے. کسی بھی غلط بات کو, کسی فیک نیوز کو فارورڈ نہیں کرنا چاہیے. اب آپ دیکھ لیں سیاسی پارٹیاں ایک پیج پہ آ جائیں تو یقین کیجیے گا وہ دن جو ہے بالکل کامیابی ہماری ہے انشاءاللہ. سر کشمیر کے حوالے سے جس طرح ہم ٹیبل پہ بیٹھ کے بات کرنا چاہتے ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ جو بھی ہے وہ آپ ہمارے ساتھ بیٹھ کے بات کریں, اور جتنے بھی ثالثی کی بات کر رہے ہیں, یہ پاکستان کے حمایتی یا جتنے بھارت کے حمایتی بھی ہیں, ان کی بھی کوئی بھی کسی کی لڑائی میں نہیں کودنا چاہتا ہے اس وقت, کیونکہ جب معاملہ سارا بزنس کا, کاروبار کا, ٹریڈنگ کا سارا چل رہا ہے, تعلقات یہ ہیں, تو کوئی نہیں چاہتا کہ ہمارے اپنے تعلقات خراب ہوں, ہم پیسہ خرچ کریں. جنگ میں پیسہ لگتا ہے, گولی پہ بھی پیسہ لگتا ہے, تو وہ معیشت جو ہے نا وہ اپنے پاؤں پہ دوبارہ کھڑی نہیں ہو پاتی اگر اس طرح کے معاملات ہو جائے, کئی دہائیاں لگ جاتی ہیں. تو سب چاہتے ہیں کہ آپ بیٹھ کے بات کریں, مسئلے کو حل کریں. سب نے تقریباً جتنے لوگوں نے وہ اپنا موقف دیا, وہ 58 ملکوں کی جو پچھلے دنوں ایک بیٹھک کی ہے اس میں بھی, تو کیا انڈیا بیٹھنے کو تیار ہے؟ ایسی کون سی طاقت ہے جو اس کو بٹھا سکتی؟ وہ تو اپنے آپ کو اس خطے کا سپر پاور سمجھ کے بیٹھا ہوا ہے, اور پاکستان سے اسے ابھی حال ہی میں یہ تھپڑ پڑے ہیں تو وہ اس کی جو ہے نا وہ عزت شیک کیے ہوئی ہے. تو مطلب وہ کس طرح بیٹھے گا سامنے, اور اس کو بٹھانے کے لیے کون سا راستہ استعمال کرنا چاہیے؟ جو لوگ ثالثی کے لیے جن کو کر رہے ہیں وہ آلریڈی انہی کے ساتھ دیکھے. تو مطلب مجھے اس حوالے سے انڈیا کے اندر سے اگر آپ دیکھیں نا انڈیا کی انٹرنل پالیٹکس کی حالت, ہاں اس سے آپ کو پھر ساری چیز سمجھ آنا شروع ہو جاتی ہے کہ مودی اور اس کی پارٹی کا سروائیول اس بات پہ ہے کہ پاکستان کے خلاف ہم کیا کرتے ہیں, یہ کیا کر رہے ہیں. اس کو ووٹ بھی اس بات پہ ملتے ہیں, پہلے بھی اس بات پہ ملے ہیں کہ جی پاکستان کے خلاف بہت زیادہ اس نے شور مچایا, جھوٹ بولا. اس سے پہلے
کو पता नहीं अटैक्स जी 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 कौन ही किस्म के किए, जो इनके टीवी मीडिया शीडिया ने तैयार किया था कि घुस के मारेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, कार्रवाई शर्मी की, सर्जिकल स्ट्राइक्स जिसको ये कहते हैं कि हमने जी की, जी जी वो उनके अपने जर्नल्स कहते हैं कि कुछ नहीं किया, उनका अपना मीडिया अब कहता है कि कभी कुछ नहीं किया। मीडिया पे झूठे पड़ गए, वो जहाज तो के हर टुकड़े जगह पे झूठे बहस पड़ कर रहे थे, वो अपने गए। अभी निकले मसला बाद वो आ जाता है कि अगर हम उसको उस तरफ से लेके चले ना कि आप मोदी का सर्वाइवल इस चीज में है कि वो पाकिस्तान के खिलाफ कितना जहर उगलता है, या इंटरनेशनल फोरम पे जाके क्या कहता है, या अपने लोगों के सामने क्या कहता है कि मैं पाकिस्तान ये कर दूंगा वो कर दूंगा, अंदर से इनकी टांगें कांप रही हैं। मगर नागालैंड ने कहा है कि हमने अपना आइन चाहिए, अपना परचम हमारे पास, हम वो अपना परचम रखेंगे। फिर ये कश्मीर और खालिस्तान की 2020 की जो कैंपेन है, इसमें उन्होंने कहा रेफरेंडम फ्रंट के नाम से उन्होंने एहतजाज किया है, और 27 सितंबर तक, जिस दिन तक वो ये अपना इजलास नहीं होता अमेरिका में, वहां पे उसके बाहर जो है वो मुजाहरे की पूरी तैयारी मौजूद है। जुल्फी बुखारी साहब जो है उनका भी बयान आ चुका है कि हम 27 तारीख तक मुजाहरा करेंगे अक़वाम मुत्तहिदा के ऑफिस के बाहर। देखिए यही चीज है, ये जो अभी आपने बताया ना कि ये दिस इज द ओनली सोल्यूशन जो होने जा रहा है एट द एंड, कि इंडिया टूटेगा और इतने पार्ट्स होंगे कि वो गिने भी नहीं जाएंगे। जिस तरह की आपके पता लिंग्विस्टिक उनकी ये जो जितनी मूवमेंट्स चल रही हैं, 35 या 36 तो मूवमेंट्स है उनकी जो उन्होंने दबाई हुई हैं, इंक्लूडिंग खालिस्तान और तामिल और ये वो सारा सबको अब मिलाएं, तो इतनी तो उनकी मूवमेंट्स है। तो जितनी मर्जी सलाम दुआ बढ़ा ले, तो शिकस्त जो है वो मर्जी कर ले, तो इंटरनली वो क्या करेगा? ये तो चलो बाहर से एक सपोर्ट मिल गई, इंटरनेशनल लेवल पे एक सपोर्ट मिल गई, मकसद ये था कि हमें डिमोरलाइज किया जाए। हमारे लोग फिर बेचारे इनोसेंट लोग हैं जिनको इन डेप्थ इतनी स्टडी नहीं होती हालात की, तो वो डिमोरलाइज भी हो जाते हैं। अभी आज का जिस तरह ये बयान था जी उसका ट्रंप का, इस पे डेफिनेटली डिमोरलाइजेशन हुई होगी लोगों को कि वो अमेरिका उनके साथ खड़ा है और हम कहाँ पे खड़े हैं, क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। तो एक नेचुरल चीज है, लोगों का कंसर्न अपने कंट्री के लिए, प्यार मोहब्बत और सब कुछ देखा जाए तो एक डिमोरलाइजेशन फैक्टर है जो वो कर रहा है। बट इंटरनली वो भी जानते हैं, उनके थिंक टैंक्स को कभी जो बहुत इम्पार्शियल उनके थिंक टैंक्स हैं कभी उनको सुने, मैंने सुना है काफी इन लोगों को, दे आर ऑफ द ओपिनियन के इस वक्त इंडिया पाकिस्तान के खिलाफ जंग नहीं कर सकता, और कर भी लेगा तो जंग नहीं जीत सकता मिलिटरीली। और इंटरनली पाकिस्तान को जिस तरह उन्होंने हार्म करना चाहा था बलूचिस्तान में BLA और ये वो इस तरह कर करा के, वो उसमें फेल हो गया, और हर तरीके से वो पाकिस्तान से मार खा रहा है हर जगह पे। तो अब जो है उसके पास यही बचा है कि सिर्फ मुंह से बोलता रहे कि जी हमने ये कर दिया वो कर दिया, इंटरनेशनल फोरम पे ट्रंप से बयान दिलवा दिया, उधर से वोटिंग करा दी, को सऊदी अरब से हमारे अगेंस्ट करवा दी, बहरीन से करा दी, ये करा दी। अब इन चीजों से कब तक वो सरवाइव करेगा? इतनी देर में क्या पाकिस्तान हाथ पैर रख के बैठा रहेगा आपके ख्याल में? या इस वक्त कुछ नहीं हो रहा होगा बैकग्राउंड में, पता नहीं क्या क्या कुछ हो रहा है, और कहां से उनकी मूवमेंट्स निकलनी है और कितनी स्ट्रांग निकलनी है। तो वो उस वक्त फिर इंडिया के पास सर्वाइवल की कोई रास्ता ही नहीं होगा। मे भी उस वक्त ये भी मोदी की गवर्नमेंट भी ना हो गई और उसके लिए मुसीबत पड़ी होगी, वो तो अपना करके चला जाएगा। मैं एक पॉइंट बस आखिरी लम्हात है कुछ शॉर्टली। हाँ बिल्कुल, एक पॉइंट मैं बताना चाह रहा हूँ कि देखिए USA के मुफादात इसलिए भी थोड़े ज्यादा हैं कि आपको पता होगा कि वो एक इमिग्रेंट कंट्री है, वहाँ टैलेंट जो है वो 80% इमिग्रेंट होता है। इंडियन जो है IT के अंदर और बहुत ज्यादा वहां पर लोग हैं, पाकिस्तानी थोड़े कम हैं, इसकी वजह से भी उनके मुफादात हैं। और दूसरी बात ये कि आबादी के लिहाज से बहुत बड़ी तादाद जो है वो पूरी दुनिया में ही काम कर रही है। तो थैंक यू सो मच, आप तशरीफ लाए, हमने इस इशू पे बात की और बहुत सारी बातें अभी उन पे बात होना रह गई। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम से हम जरूर शामिल करेंगे। हमारी सपोर्ट जो है कश्मीर के साथ है और हम कश्मीरी बहन भाइयों के साथ वाकई आखिरी सांस तक खड़े रहेंगे। फहीम अब्बास को न्यूज़ कैफे टीम को दें इजाजत, आप दोस्तों से फिर मुलाकात होती है, तब तक